أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين۔ اے نبی آپ لوگوں کے سامنے اس شخص کا واقعہ یا اس شخص کی خبر بتائیے جس کو ہم نے اپنی آیات سے نوازا تھا، پھر وہ شخص ہماری آیات کو چھوڑ کر نکل گیا اور اس کے پیچھے شیطان لگ گیا تو وہ گمراہ ہونے والوں میں سے ہو گئے۔ اس سورہ اعراف کے کچھ مضامین باقی تھے، ان میں سے ایک مضمون اور بہت اہم واقعہ جو بہت زیادہ عبرتناک ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے یہ واقعہ پڑھ کر کے آپ لوگوں کو سنائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر کے مطابق یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جن کا نام تھا بلعام ابن باورہ۔ یہ اس شخص کا قصہ ہے جو اس امت کے افراد کو سنایا جا رہا ہے۔ یہ بلعام ابن باورہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا بہت اونچا مقام عطا کیا لیکن مرتد ہو گیا، اور اس کے مرتد ہونے کی وجوہات کیا ہے؟ الگ الگ روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مدین کے بادشاہ کو دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا کہ جا اور مدین کے بادشاہ کو اسلام کی دعوت پیش کر۔ یہ بلعام ابن باورہ گیا اور بجائے اس کے کہ اس بادشاہ کو ایمان کی دعوت پیش کرے، بادشاہ نے اس کو ہدیے تحائف اتنے دیے کہ اب یہ ایمان کی دعوت پیش کرنے کے بجائے خود بادشاہ کے دین پر ہو گئے، یعنی مرتد ہو گئے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جتنے بھی مخالفین تھے، یہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین سے اس نے بھاری بھرکم رشوت لی تھی اور پھر ان کے ساتھ وہ ہو گیا تھا اور مرتد ہو گیا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے خلاف یہ بد دعا کر رہا تھا، مگر جیسے ہی بد دعا کے لیے زبان سے الفاظ نکالتا تھا سارے الفاظ اسی کے خلاف الٹے نکل رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسے عذاب میں مبتلا کیا۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کے مانند ہے۔ اس دنیا کے اندر تمام جاندار سانس لیتے بھی ہیں اور اندر داخل بھی کرتے ہیں، نکالتے بھی ہیں اور اندر داخل بھی کرتے ہیں، اور یہ عمل ہر ایک بہت آسانی سے کر رہا ہے، مگر کتا ایسا جانور ہے جو اپنی زبان لٹکا کر کے سانس نکالتا بھی اور سانس داخل کرتا ہے، اس کا یہ عمل بہت مشقت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ باقی تمام جاندار بہت آسانی سے یہ کام کرتے ہیں مگر کتا بہت مشقت کے ساتھ۔ یہ جیسے ہی بد دعا کے لیے اپنی زبان باہر نکالی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کو سینے تک لٹکا دیا اور ہمیشہ کتے کی طرح ہانپتا رہتا تھا، سانس لینے میں اور نکالنے میں اس کو سکون نہیں تھا۔ یہ واقعہ ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنایا جا رہا ہے کہ ہر وقت اپنے بارے میں بہت زیادہ فکر مند رہنے کی ضرورت ہے۔ ہدایت کے اونچے مقام پر ہونے کے باوجود یہ مرتد ہو سکتا ہے تو ہمارا شما کا کیا حال ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن میں سورہ آل عمران کی بالکل پہلے صفحے کے اخیر میں ایک دعا سکھائی ہے، صبح شام اس کا ورد ہمیں کرنا چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے پروردگار تو نے اپنی طرف سے ہم کو ہدایت دی ہے، اب یہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت بنانا۔ یہ دعا ہمیں بار بار مانگتے رہنا چاہیے۔ موت تک کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آج کیا حالت ہے کل کیا حالت ہوگی۔ تو یہ واقعہ ہم سب کو سنا کر کے فکر مند کیا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند رہو، آگے کیا حالات پیش آ سکتے ہیں۔ اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ رہی تو پتہ نہیں کہ یہ ایمان سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی ایک اور آیت میں ارشاد فرماتے ہیں ہم نے جہنم کے لیے جنات اور انسانوں میں سے ایک بڑی تعداد کو پیدا کیا جو جائے گی جہنم میں۔ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کا قصور کیا ہے؟ جب اللہ نے ان کو جہنم کے لیے ہی پیدا کیا ہے تو ان کا قصور کیا ہے؟ ان کو کیوں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے؟
یا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام انسانوں کی طرح ان کو سوچنے کے لیے دل بھی دیا، کان بھی دیے سننے کے لیے، معجزات دیکھنے کے لیے اللہ نے آنکھیں بھی دی، مگر اس کے باوجود انہوں نے حق کے کاموں میں اس کو استعمال نہیں کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک مالدار شخص ایک غریب شخص کی حالت کو دیکھ کر کے اس کے دل میں رحم آ جاتا ہے، اور وہ یہ طے کر لیتا ہے کہ موت تک میں اس کا خرچ اٹھاؤں گا۔ پہلے دن اس کو 500 کے 4 کرارے نوٹ دیے کہ تو اپنے اور اپنے بال بچوں کا گزارا اسی سے کر لے اور میں روزانہ تیری مدد کرتا رہوں گا۔ وہ شخص بجائے اس کے کہ اس کا شکر گزار ہو، اسی کے سامنے 4 نوٹوں کے 10 ٹکڑے کر کے گٹر کی لائن میں پھینک رہا ہے۔ اب وہ بندہ جو اس کے اوپر احسان کر رہا تھا، کیا اس کا یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ اگر اس نے نعمتیں دینا بند کر دیا تو اس میں قصور کس کا ہے؟ نعمتوں سے محروم کیا تو اس میں قصور کس کا ہے؟ منعم علیہ کا ہے۔ تو جس کو نعمتیں دی گئی اس کو ہضم نہیں ہوئی، اس لیے نعمت سے محروم کرنا پوری دنیا مانتی ہے کہ یہ عین انصاف ہے۔ اللہ نے ناک، کان، دل، دماغ سب دیا تھا، مگر غلط کاموں میں اس کو استعمال کیا، اور اپنے کرتوت کی وجہ سے اگر اللہ نے ان کو جنت سے محروم کیا تو اللہ تعالیٰ کوئی بندوں پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ یہ اپنے کرتوت کے خود ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس ہم نے سوچنے کے لیے دل بھی دیا تھا، مگر پھر بھی اچھی باتوں کو یہ سوچتے نہیں تھے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ہم نے ان کو آنکھیں بھی دی تھی تاکہ ہمارے دلائل کو دیکھ لیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کو ہم نے کان بھی دیے تھے مگر حق بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ تو چوپایوں کے معنی ہیں، بل ہم اضل، بلکہ چوپایوں سے بھی گئے گزرے۔ معلوم ہوا کہ انسان اگر عبادت اور ریاضت میں کوشش کرے تو فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اور جب گراوٹ پر آتا ہے تو جانور بھی شرما جائے اس کے کرتوت سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں ایک مادہ رکھا ہے مان کر زندگی گزارنے کا، ان میں من مانی کا مادہ ہی نہیں ہے، اور جانوروں میں اللہ نے من مانی ہی رکھی ہے، اور انسان میں اللہ نے دونوں مادے رکھے ہیں، مان کر چلے چاہے تو من مانی کرے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، چاہے تو شکر گزار بنے، چاہے تو نعمتوں کا ناشکرا بن جائے۔ اب اس کے پاس دونوں طرح کی صلاحیتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مان کر چلنے کی صلاحیت کو غالب کرنے کے لیے آسمان سے قرآن بھی اتارا، انبیاء کا سلسلہ بھی چلایا، عبادات اور ریاضات بھی رکھ دی، تاکہ اینیملٹی جو بہیمیت ہے، من مانی کرنے کا جو مادہ ہے وہ مغلوب ہو جائے اور مان کر چلنے کا مادہ غالب ہو جائے۔ مگر اس کے باوجود بھی انسان اگر من مانی کر رہا ہے تو جانور میں تو مان کر چلنے کا مادہ ہی نہیں ہے، وہ من مانی کرے تو وہ تو مجبور ہے۔ لیکن اگر انسان جس میں مان کر چلنے کا مادہ بھی ہے، اس کو غالب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرنل طاقت بھی دی ہے، اس کے باوجود اگر وہ من مانی کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ جانور سے بھی گیا گزرا ہے۔ اولئک هم الغافلون، یہ سب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ایسے غفلتوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور موت تک مان کر چلنے والا وصف ہمارے اندر غالب فرمائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کے بارے میں فرمایا، یہ بہت عجیب آیت ہے، سرسری ہم اس کے اوپر سے گزر جاتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے بہت بہترین نام ہے۔ فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں سے تم اللہ سے دعا کرو۔ اگر رحم کی ضرورت ہے یا رحیم رحم فرما، اگر مغفرت کی ضرورت ہے یا غفور مغفرت فرما، روزی کی ضرورت ہے یا رزاق روزی کا معاملہ آسان فرما لے، تو جو دعا تمہیں چاہیے اس نام سے اللہ کو یاد کرو۔ یہ قرآن میں اور مزید 3 مقامات پر اسماء حسنہ کا تذکرہ ہے، اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان ناموں کو یاد کر لیا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے 99 نام اللہ کے یاد کرنے چاہیے۔ آگے فرمایا چھوڑ دو آپ ان لوگوں کو جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، کجی تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کے ناموں میں کجی تلاش کرنے کا مفسرین نے کئی مطلب اس کے بیان کیے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کا نام، یا یہ کہ کسی کو اللہ کے نام کی طرف منسوب کر لینا، جیسے ہندوؤں میں
कुफार मक्का और मुशरिकीन मक्का में एक बुत ये था जिसका नाम वो लात रखते थे, लात और उज्जा बहुत मशहूर है। लेकिन उसके बारे में कहते थे कि अल्लाह की जात मुज़क्कर के लिए अरबी में इलाह का लफ्ज है और मुअन्नस के लिए लात का लफ्ज है। तो कौन सा नाम किसको दे रहे हैं? यह अल्लाह के नामों को बिगाड़ना है। दूसरा कि अल्लाह तबारक व ताला को किसी और नाम से याद करना जो न कुरान से साबित है न सुन्नत से साबित है। जैसे ईसाई लोग फादर इस्तेमाल करते हैं, यह अल्लाह के लिए बिल्कुल नामुनासिब लफ्ज है, यह अल्लाह के नामों में इल्हाद है। और तीसरा तरीका यह है कि जो नाम सिर्फ अल्लाह के साथ खास है उसको अल्लाह के मखलूक के लिए इस्तेमाल करना। उलमा ने लिखा है जिसका नाम अब्दुल रहमान है उसको सिर्फ रहमान कहना, जिसका नाम अब्दुल रज़्ज़ाक है जिसको सिर्फ रज़्ज़ाक कहना, यह भी अल्लाह के नामों में इल्हाद है, कजी है और गुनाह है। वैसी मतलब हम आधा नाम पुकारते हैं, हालांकि वो आधा नाम अल्लाह का नाम होता है, इसलिए ऐसे मौके पर हमें पूरा नाम लेना चाहिए ताकि हम गुनाह में मुब्तला ना हो और इल्हाद का हम शिकार ना हो। इल्हाद का वो माना नहीं है या कजी के माने में है। मुल्हिदीन के दिमाग भी टेढ़े ही होते हैं, कजरवी पर ही वो चलते हैं। उसके बाद एक अहम अकीदे की तरफ खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी इशारा कराया गया। हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह तबारक व ताला की जात के बाद अगर कोई अजीम हस्ती इस दुनिया में है तो वो मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। उनसे न बढ़कर कोई आया है न कयामत तक आएगा। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुदा की जात की तरह आलिमुल गैब नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब मानना खुदा के साथ किसी और को शरीक करना है। और अंबिया की ब्यासत ही शिर्क को मिटाने के लिए है। तो मोहब्बत में इतना बुनुदी मत करो कि नबी को अल्लाह के साथ जोड़ दो। तो आलिमुल गैब यानी पास्ट की और फ्यूचर की सारी खबरें अल्लाह ताला को मालूम है। अंबिया को मुस्तकबिल के ताल्लुक से सिर्फ वही खबरें मालूम है जो अल्लाह ने वही के जरिए उनको बताई है, वरना अंबिया भी अल्लाह की तरह आलिमुल गैब नहीं है। बहुत सारे मुसलमान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब मानते हैं। एक तो ये शिर्क का गुनाह है, दूसरी बात कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितने तरह के एतराज़ात खड़े हो जाते हैं। आप देखिए गज़वे उहुद में कितने सहाबा शहीद हुए, 70 सहाबा शहीद हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब होते हैं तो पहले से आपको मालूम होता कि इस जंग में मेरे साथी शहीद होने वाले हैं। उसके बावजूद आप अगर लेकर जा रहे हैं तो क्या आपके ऊपर एतराज नहीं होगा कि नऊज़ुबिल्लाह हुजूर ने अपने साथियों को खुद मरवाया? हालांकि यह बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो ही नहीं सकती, इसलिए हुजूर खुद फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, नबी आप कह दीजिए मैं तो अपनी जात का भी नफा नुकसान का मालिक नहीं हूं। अल्लाह जो मुझे नफा पहुंचाए बस वही पहुंच सकता है और अल्लाह जो नुकसान पहुंचाए वही पहुंच सकता है। वलो कुन्तु आलमुल गैब, और अगर मैं गैब पहले से जानता तो बहुत सारी खैर समेट भी रहता और कभी जिंदगी में मुझे तकलीफ न पहुंचती। हजरत अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर तोहमत लगी, हुजूर 1 महीना बेचैन गए हैं। ये बेचैनी का क्या मतलब? अगर आप आलिमुल गैब होते तो आपको तो पहले से मालूम था कि मेरे ज़ौजे मोहतरमा इसमें बरी है, ये मुनाफिकीन की साजिश है, तो आपको बेचैन होने की क्या जरूरत थी? आप खुद फरमा दो वमा मस्सनी अस्सू, अगर मैं गैब जानता तो मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ ही ना पहुंचती। इन अना इल्ला नज़ीर व बशीर, मैं तो डराता हूं जहन्नम से और बशारत देता हूं जन्नत की, लिक़ौमी युमिनून, ऐसे लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। तो यहाँ अकीदे का भी हम इस्तेहज़ार कर ले रहे कि अल्लाह ताला ही आलिमुल गैब है, अंबिया आलिमुल गैब नहीं होते। फिर वो मुस्तकबिल की खबरें वही बताते हैं जो अल्लाह ने वही के जरिए उनको बताई है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ्फार कहा करते थे कि तुम हमारे माबूदों को बुरा भला कहते हो तो हमारे माबूद तुमको नुकसान पहुंचाएंगे, तुम पर जादू कर देंगे। तो कुरान में उनके माबूदाने बातिल की हकीकत बताई जा रही है। अलहुम अर्जुलुन यमशून बिहा, तुम्हारे बनाए हुए बूतों के पैर हैं कि चल सके। अम लहुम ऐदी यबतिशून बिहा, उनके हाथ है कि किसी को पकड़कर मार सके। अम लहुम आयुन युबसिरून बिहा, क्या उनके पास आंखें हैं कि देख सके कौन मेरा मुखालिफ है कौन मेरा मुवाफिक है।
کون میری عبادت کر رہا ہے, کون روگردانی کر رہا ہے. ام لہم آذان یسمعون بہا, کیا ان کے کان ہیں کہ وہ کوئی بات سن سکے, پھر مجھے کیا نقصان پہنچائیں گے. قل ادعوا شرکاءکم, جتنوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو لے آؤ, ثم کیدون, اور سب مل کر کے میرے خلاف سازش کرو, فلا تنظرون, اور مجھے بالکل مہلت مت دو, ان سے نقصان کیا پہنچ سکتا ہے. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب, میرا تو مددگار وہ اللہ ہے جس نے میرے اوپر کتاب نازل کی ہے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ, اور وہ تمام نیک لوگوں کا کارساز ہے, تمام نیک لوگوں کا معاون اور مددگار ہے. یہ سورہ اعراف کی مضامین اختصار کے ساتھ پورے ہوئے. اس کے بعد سورہ انفال شروع ہوتی ہے. سورہ انفال, انفال یہ نفل کی جمع ہے. نفل ہم کہتے ہیں زائد چیز کو, یعنی جو فرائض واجبات سے زائد ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں نفل. میدان جنگ میں جو مال مسلمانوں کو اور مجاہدین کو حاصل ہوتا ہے وہ 3 قسم کا ہے. اگر مجاہدین کا دشمنوں کے ساتھ جھگڑا ہوا اور جنگ ہوئی ہے اور اس کے بعد وہ بھاگ گئے اور ان کا مال ہاتھ میں آیا, اس مال کو کہیں گے مال غنیمت. اور اگر وہ مسلمانوں کی طاقت سے مرعوب ہو گئے اور کہا ہمارا مال لے لو, جان بخش دو, تو یہاں بھی مال ہاتھ میں آیا ہے مگر بغیر جنگ کے, اس کو کہیں گے مال فی. اس کا تذکرہ سورہ حشر میں آئے گا 28ویں پارے میں. اور تیسری قسم کا مال ہے مال نفل, زائد مال. میدان جنگ میں دشمنوں سے جو مال غنیمت ہاتھ میں آتا ہے اس کے 5 حصے کیے جاتے ہیں. ایک حصہ بیت المال میں جمع کر دیا جاتا ہے, یہ اللہ کے رسول کا, اور باقی 4 حصے مجاہدین کے درمیان تقسیم ہوتے ہیں. اور مجاہدین میں بھی جو سواری کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو ڈبل حصہ ملتا ہے. ڈبل حصہ, ایک حصہ ان کا اور ایک حصہ اپنے جانور کا چارہ خریدے اور گھوڑے کو کھلائے اور تر و تازہ رہے تاکہ وہ جنگ کر سکے. تو یہ مال غنیمت کے 5 حصے ہیں. ان میں جو 4 حصے مجاہدین کے درمیان تقسیم ہوتے ہیں ان کو بھی انفال کہا جاتا ہے ایک قول کے مطابق. دوسرا قول یہ ہے کہ جب میدان جنگ میں جنگ شروع ہونے کا وقت ہوتا ہے تو امیر المؤمنین کی طرف سے اعلان ہوتا ہے دشمنوں میں فولا سرما لوگ ہیں, اس کو جو قتل کرے گا اس کو مین آف دا میچ دیا جائے گا, یعنی اس کا حصہ تو رہے گا, الگ سے اس کو نفل اور زائد انعام دیا جائے گا, تو اس کو بھی نفل کہا جاتا ہے. کبھی کبھی جو جنگ میں شریک نہیں ہوتے مگر مجاہدین کا تعاون کرتے ہیں تو ان کا بھی حصہ 5ویں حصے میں سے نکال کر کے ان کو زائد حصہ دے دیا جاتا ہے ان کی خدمت کے بدلے کے طور پر, اس کو بھی نفل کہا جاتا ہے. اسلام میں سب سے پہلی جنگ جو لڑی گئی ہے وہ ہے جنگ بدر, سن ہجری 2 میں. کب قافلہ روانہ ہوا تھا مدینہ سے؟ 12 رمضان کو. اور جنگ کون سے رمضان کو پیش آئی ہے؟ 17 رمضان کو. چونکہ پوری جنگ بدر کا تذکرہ بہت تفصیل کے ساتھ سورہ انفال میں ہے. مگر فانتظروا انی معکم من المنتظرین, آپ بھی انتظار کریں اور ہم بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہیں. انشاءاللہ ارادہ ہے کہ جمعہ میں میدان جنگ بدر کے تعلق سے تفصیلی گفتگو انہی آیات کی روشنی میں ہوگی. تو اس میں جب میدان بدر قائم ہوا اس کے بعد 70 مارے گئے, 70 قید ہوئے, مال غنیمت بھی ہاتھ میں آیا, تو جوان کہنے لگے ارے جوش تو ہم نے دکھایا ہے, مال ہمیں ملنا چاہیے. بوڑھے کہنے لگے تدبیریں اور اچھی رائے ہم نے پیش کی ہے, پیچھے بیک سائڈ میں ہم تمہیں مضبوط سہارا دے رہے تھے تو ہماری رائے سے میدان تم نے مارا ہے, ہم حقدار ہیں. اختلاف ہو گیا کیونکہ پہلی جنگ تھی, مال تقسیم کہاں کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضلت, مجھے فضیلت دی گئی ہے 6 باتوں کی وجہ سے. ان میں ایک بات یہ ہے کہ گزشتہ قوموں میں مال غنیمت حلال نہیں تھا اور اس امت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کی وجہ سے مال غنیمت حلال ہو گئے. گزشتہ قوموں میں یہ طریقہ چلا آ رہا تھا کہ مال غنیمت ہاتھ میں آیا تو میدان کے بیچوں بیچ وہ رکھا جاتا تھا, آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو کھا جاتی تھی. اگر آگ اس کو کھا لے تو سمجھ لو کہ یہ جہاد اللہ کے وہاں قبول ہوا ہے, اور اگر آگ نہیں کھاتی تھی تو سمجھ لو کہ اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے. مگر اس امت کے مجاہدین کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے.
اس سورہ انفال کے اندر ایک اہم آیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع. بنو قریظہ کا کئی دنوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا اور یہ ہمت ہار گئے، سرنڈر ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہم صلح کر لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا معاملہ حضرت سعد کے حوالے، وہ جو فیصلہ کریں گے وہی فیصلہ تمہارے حق میں کیا جائے گا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودیوں سے بہت دشمنی تھی، اس لیے یہ بنو قریظہ والے چاہتے نہیں تھے کہ حضرت سعد ہمارے حق میں فیصلہ کریں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا فیصلہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا جائے. ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین یہودیوں کے ساتھ تھی اور ان کی بیوی بچے بھی ان کے ساتھ رہ رہے تھے. اس لیے یہودیوں نے کہا کہ شاید یہ اپنی زمین کی وجہ سے اور اپنے بال بچوں کی محبت میں ہمارے حق میں نرم فیصلہ کریں گے. اس لیے ابو لبابہ گئے بھی ان سے بات کرنے کے لیے. تو یہودیوں نے پوچھا کہ اگر ہم حضور کے قول کے مطابق ہمارا فیصلہ حضرت صاحب کے حوالے کرے تو وہ کیا فیصلہ کریں گے؟ تو حضرت ابو لبابہ نے صرف اشارہ کیا اتنا، اور یہ راز فاش ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود آئے، قرآن کی آیت اتری، اے ایمان والو اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو، یعنی اپنی باتیں کفار تک مت پہنچائیں. مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اپنی اندرونی باتیں ان سے جا کر پہنچا دیتے ہیں. یہ غلط ہے، یہ نفاق ہے. ایسے غداروں کو ہم اپنی قوم میں پہچانیں، ایسے لوگوں کو اپنے اسٹیج پر کبھی بھی جگہ نہ دیں. لیکن یہ صحابی رسول تھے، ان سے اشارہ ہو گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ واقعتاً مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں اپنے آپ کو اس وقت تک مسجد نبوی کے ستون سے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک اللہ کی طرف سے میری معافی کا اعلان نہ ہو جائے. دیکھیں انبیاء اور صحابہ میں یہ فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء سے گناہ ہونے نہیں دیتے اور صحابہ کا گناہ نامہ اعمال میں رہنے نہیں دیتے، بلکہ معافی کا اعلان خود قرآن میں کر دیتے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، جاؤ اللہ نے انہیں معاف کر دیا. جب اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کی شان میں گستاخی کرے، ان کے خلاف اپنی زبانوں کو دراز کرے؟ جب اللہ اعلان کر رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ راضی ہے، تیرے دل میں نفاق ہے کہ تو ان سے ناراض ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھر والے آتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ ان کا کچھ فیصلہ کیجئے. تو حضور نے فرمایا انہوں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا ہے. 10 دن کے بعد ان کی معافی کا اعلان ہوا، لوگ بشارت دینے کے لیے آئے تو کہا کہ نہیں میری رسی تم نہیں کھولیں گے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رسی کھولی. قرآن کہہ رہا ہے اے لوگوں جان لو تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ بھی آزمائش کا ذریعہ بن سکتی ہے، کیونکہ یہاں راز کیوں فاش ہوا ہے؟ اولاد کی محبت میں اور مال کی محبت میں. کہیں ایسا نہ ہو، تمہیں دین کے تقاضوں کو مقدم رکھنا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آخری آیت جس کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیسی کیسی سازشیں ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر کیسے غالب آئی ہے اس کا تذکرہ ہے. اے نبی یاد کرو اس وقت کو جب آپ کے خلاف یہ کفار کے گرو گھنٹال تدبیریں کر رہے تھے کہ آپ کو قید میں ڈال دیں یا آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دے یا آپ کو جلا وطن کر لے. یہ تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کی ہی تدبیر غالب آئی. یہ اس وقت کا تذکرہ ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکی دور میں ہیں. حج کے موسم میں مدینہ سے لوگ آتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مجمع کا فائدہ اٹھا کر ایمان کی دعوت پیش کرتے تھے. وہ لوگ ایمان قبول کرنے لگے اور حضور کا چرچا مدینہ میں ہونے لگا. کچھ صحابہ کرام ہجرت کر کے بھی گئے تو اب کفار کے ہاتھ پیر پھولنے لگے، دار الندوہ میں جمع ہو گئے. یہ ان کا پارلیمنٹ تھا مسلمانوں کے خلاف میٹنگ کرنے کا. یہ مسجد حرام کے بالکل قریب تھا، بلکہ کچھ حضرات نے لکھا ہے کہ آج بھی باب الزیادات کے قریب جو جگہ ہے وہی ان کا دار الندوہ زمانے جاہلیت میں رہا. اس میں یہ سب لوگ جمع ہوئے کہ ان کا معاملہ تو بڑھتا جا رہا ہے، مکہ سے نکل کر مدینہ میں باتیں ہو رہی، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے درمیان سے بھی ہجرت کر کے نکل جائے اور معاملہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے. ابھی میٹنگ جم ہی رہی تھی کہ ایک بوڑھے میاں لاٹھی کے سہارے بوڑھے کی شکل میں آئے
لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کون ہیں؟ کہا میں نجد کا رہنے والا ہوں۔ کیوں آئے ہیں؟ کہا سنا ہے کہ آپ مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں، تو میں بھی کوئی اچھی رائے دے کر آپ کی مدد کر سکوں۔ کہا حضرت بالکل آگے تشریف لائے، آپ ہی کی ضرورت ہے۔ اور وہ تھے کون؟ شیطان۔ جب بات شروع ہوئی تو سب سے پہلے ابن ہشام نے رائے دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ اگر خاتمہ کرنا ہے تو بیڑیوں میں جکڑ دیا جائے اور ایک کمرے میں بند کر دیا جائے، اپنے آپ خود مر جائیں گے۔ تو شیخ نجدی نے کہا یہ رائے بالکل غلط ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب فدائیانہ اٹیک کریں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑا لیں گے۔ وہ بے چین رہیں گے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید میں ڈال دیا تو، اس لیے یہ رائے درست نہیں ہے۔ ابو الاسود کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ ہم ان کو مکہ سے نکال دیں۔ اب بعد میں چل کر جہاں جا کر کے ان کو جو باتیں پھیلانی ہے پھیلائے، مگر ہمارا مکہ نعوذ باللہ فساد سے محفوظ رہے گا۔ پھر یہ شیخ نجدی کھڑے ہوئے اور کہا یہ رائے بھی غلط ہے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جائیں گے ایسا شیریں کلام پیش کرتے ہیں کہ لوگ قرآن پر فدا ہو جاتے ہیں، تو ان کا مجمع اور جماعت اتنی بڑھ جائے گی کہ مکہ پر حملہ کریں گے، تو دوسری زمین تو ان کی ملی، مکہ بھی ہاتھ سے جائے گا۔ تیسرا شخص کھڑا ہوا ابو جہل، اور اس نے کہا کہ میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے کہ سب نوجوانوں کو ایک ایک قبیلے سے منتخب کیا جائے اور تیز ترار تلوار ان کے ہاتھ میں دی جائے اور رات کے وقت میں ہی ان کے گھر کا گھیراؤ کر دیا جائے اور سب یک بار کی حملہ کریں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تمام قبیلوں میں پھیل جائے گا تو کسی ایک آدمی کو تو قصاصاً قتل نہیں کر سکتے، رہا کہ خون بہا اور دیت دینی پڑے گی تو سارے قبائل مل کر کے دیت دے دیں گے اور ہمیشہ کے لیے معاملہ ختم ہو جائے گا۔ شیطان نے کہا میرے بھائی کی رائے بہت درست ہے اور اسی بار آج ہی رات میں عمل کر لیا جائے۔ یہاں دار الندوہ میں مشورہ ہو رہا ہے، یہاں انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مضبوط طاقت ہوتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ دار الندوہ میں آپ کے خلاف ایسے مشورے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے آپ کو ہجرت کا حکم مل چکا ہے اور معجزے کے طور پر آپ کی حفاظت ہوگی۔ آپ اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آج رات کے وقت میں آپ میرے بستر پر آرام کریں گے اور میں حفاظت کی بشارت بھی تمہیں سنا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں سورہ یاسین پڑھتے ہوئے گھر سے نکل رہے ہیں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ایک مشت میں آپ نے مٹی لی اور ڈالتے گئے اور یہ آیت پڑھتے گئے اور آپ روانہ بھی ہو گئے، اور سب کے سروں پر مٹی پڑی ہوئی ہے اور سب انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب گھر سے نکلیں گے۔ ایک شخص آیا اور کہا کس کے انتظار میں؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلیں گے تو ان کا کام تمام کریں گے۔ کہا وہ تو نکل کر کے بھی گئے اور تمہارے سروں پر مٹی بھی ڈال کر کے گئے۔ انہوں نے سروں پر دیکھا تو واقعتاً مٹی تھی، یہ اندر گھسے لیکن کروٹ بدلنے کا جو انداز تھا اس سے پہچان لیا کہ بستر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت ہے کہ اپنے آپ کو جان کا خطرہ مول لے کر حضور کے بستر پر سو گئے، کیونکہ ان کو تو بشارتوں پر یقین تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کی بھی بشارت دے رکھی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلاف کیسی کیسی سازشیں ہو رہی تھی، ایک تدبیر وہ کر رہے تھے اور ایک تدبیر ہم کر رہے تھے، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ کی تدبیر انشاءاللہ غالب آ کر رہتی ہے۔ اس ملک میں بھی انشاءاللہ اللہ کی تدبیر غالب آ کر کے رہے گی، شرط یہ کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر مسلمانوں کو اللہ کی طاقت کا استحضار نصیب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے ان مضامین پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 9 پارے الحمدللہ اللہ کے فضل سے مکمل ہوئے، کل سے انشاءاللہ 10ویں پارے کا آغاز ہوگا اور درمیان میں 2 صورتیں چھوڑ دی جائے گی، سورہ یوسف اور سورہ کہف۔ سورہ یوسف تقریباً 10 قسطوں میں موجود ہیں اور سورہ کہف بھی تقریباً 10 یا 12 قسطوں میں موجود ہیں۔ آپ اس میں سن لیجئے تاکہ انشاءاللہ اس مرتبہ پورا قرآن کا خلاصہ مکمل ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔